عزت ملی ہے نبی کی وجہ سے ملی ہے. ماں کا کوئی مقام نہیں تھا, کوئی ویلیو نہیں تھا, کوئی اسٹیٹس نہیں تھا, بلکہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں کے بیٹے ماں پہ جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے وراثت کا مال تقسیم کر دیا ہے, اب ماں تیرے بھی ٹکڑے ہوں گے کیونکہ تو بھی ہمارے باپ کا مال ہے. لکھا ہے علماء نے کہ نتیجہ یہاں تک پہنچتا تھا کہ 5 بیٹے مل کر اپنی ماں سے زنا کیا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا, او تہجدوں میں ڈھونڈنے والوں, تسبیح میں ڈھونڈنے والوں, نبی نے فرمایا جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک بوڑھی آئی, اس کے لیے چادر بچھائی, عزت سے بٹھایا, تحائف تحفے دے کے روانہ کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بڑی میلی کچیلی کون ہے, اس کی آپ اتنی عزت کرتے ہیں, چادر آپ نے نیچے بچھا دی اس بڑھی کے لیے. آپ کی چادر تو وہ چادر ہے جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے. نبی نے فرمایا جانتے نہیں میرے جانثارو, وفادارو, تابعدارو, حبدارو, یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی. تو ماں کو عزت اللہ کے نبی نے سکھائی. بہن کا کوئی مقام نہیں تھا, بلکہ باپ کے انتقال کے بعد بہن کو بھائی دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے تھے. بلکہ لکھا ہے تاریخ میں کہ بھائی اپنی بہن کو سجا کر چوراہے پہ کھڑی کرتا اور اعلان کرتا کوئی ہے جو اس کو لے لے, میں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہن کو عزت دی کہ جو ہے قبیلہ حوازن کے قیدیوں میں ایک عورت کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دو, میری ہتھکڑیاں کھول دو, میری زنجیریں کھول دو. کیوں؟ کیونکہ میں محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہی نہیں, وہ تو اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں, تو کہاں سے بہن بن گئی؟ اب رہائی چاہنے کے لیے, اب رہائی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتی ہے, تو کہاں سے بہن بن گئی؟ کہا نہیں, جا کے پوچھو شیما آئی ہے, حلیمہ کی بیٹی آئی ہے جو بچپن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتی تھی, وہ آئی ہے, اگر جاؤ محمد سے پوچھو میں بہن ہوں کہ نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اتنی تیز رفتاری سے اٹھے کہ کندھوں سے چادر گر گئی اور لب کے آگے کہا میری بہن شیما آئی ہے, میری بہن شیما آئی ہے, اس کے قدموں میں چادر بچھاؤ. چادر بچھائی گئی, شیما کے قدموں میں چادر بچھا کر نبی نے یہ پیغام دیا کہ بہن کی یوں عزت کی جاتی ہے. نبی نے فرمایا اللہ جس کو 2 بہنیں دے یا 2 بیٹیاں عطا کرے, ان کے نام اچھے رکھو, ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو, ان کے نکاح کر دو, جنت واجب ہو گئی. نبی نے عزت دی, مقام دیا بہن کو. بیٹی کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا, بلکہ بیٹی کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہوتا تھا. باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ جو ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں ان کے نام, کسی روایتوں میں 3 کا ہے اور کسی روایت میں 1 کا بھی ہے. کسی جگہ کسی صحابی نے آرزو کی کہ اگر نبی سے یہ بھی پوچھا جاتا کہ 1 بیٹی کا کیا مقام ہے, تو نبی یوں ہی فرماتے کہ 1 چاہے بیٹی ہو, نام اچھا رکھے اور تعلیم و تربیت کا انتظام کرے, ان کا نکاح کرے, ان پر خرچ کرتا رہے, ایسے باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے, ایسے بہن کے بھائی پر جنت واجب ہو جاتی ہے. نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن آخرت میں جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹی کو عزت دے گا. اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹی کو عزت دے گا. صرف کہا نہیں, کر کے دکھایا. فاطمہ آتی, کھڑے ہو جاتے تھے. ارے کوئی باپ آئے ملنے, بیٹی کھڑی ہو جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بیٹی آئے باپ کھڑا ہو جائے, اور باپ وہ مسجد اقصی میں دیکھو جس کے آگے سارے نبی مقتدی نظر آتے ہیں, میرا نبی امام و مقتدا نظر آتا ہے. جب فاطمہ آتی کھڑے ہو جاتے, پیشانی چومتے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی بچی ہے, چھوٹی بیٹی کے لیے آپ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا تمہاری نگاہوں میں چھوٹی ہے, میری نگاہوں میں یہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میں کیوں نہ کھڑا ہوں گا. اس کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے بیٹی نہیں, وہ دیکھو کون آ گئی ننگے سر, بتایا گیا دشمن کی بیٹی ہے, تلوار لے کر آئی تھی,
قسمیں کھا کے آئی تھی کہ نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کروں گی، لیکن جب گرفتار ہو کر آئی نبی کی نگاہ پڑی کہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کون ہے؟ بتایا گیا دشمن کی بیٹی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، حاتم طائی کی بیٹی ہے، قتل کے ارادے سے آئی ہے۔ نبی نے فرمایا یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ، اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو۔ بلال، جی آمینہ کے لال، یہ چادر لے جاؤ اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو۔ کسی نے کہا یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی، بیٹی بیٹی۔ تو قاضی مطیع اللہ کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا، کیا بتاؤں، جو ہے غلام جب آئے تو غلاموں نے کہا کہ ہمارا آقا و مولا آ گیا۔ ایسے ہی نہیں کہا، کیا آنے سے پہلے غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ غلام اگر کوئی غلطی کرتا تو مالک اس کی آنکھ میں تیل ڈال کر، اس میں بٹ ڈال کر، اس میں تیل ڈال کر ساری رات دیا جلاتا تھا اس کی آنکھ کا، یا تو صبح تک مر چکا ہوتا یا یوں ہی تڑپتا رہتا۔ یہ میرے نبی نے آ کر غلاموں کو عزت دی ہے، اونٹنی پہ سوار ہیں تو غلام کو ساتھ سوار کر رکھا ہے۔ غلام نے کہا میرے کپڑے میلے ہیں، فرمایا نہیں، اگر تو پیدل چلے گا تو محمد بھی پیدل چلے گا۔ یہ عزت دی، یہ عزت دی۔ اس لیے غلام جب آئے تو غلاموں نے کہا ہمارا آقا و مولا آ گیا، بے سہاراؤں نے کہا، بے سہاراؤں نے کہا ہمارا ماوا و ملجا آ گیا، اور یہ ضعیفوں نے کہا ہمارا بھروسہ آ گیا، مسکینوں نے کہا ہمارا ٹھکانہ آ گیا، بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا، اور جو ہے مسکینوں نے کہا ہمارا، یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، آمنہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لوگ مزدور کو پیسہ نہیں دیتے تھے، سارا دن کام کرا کے شام کو چھٹی، کوئی اس کو حق نہیں تھا پیسہ مانگنے کا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اس کا پیمنٹ کر لو۔ سب کے لیے جو ہے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ خیر میں تفصیلات میں جاؤں تو پوری رات بیت جائے، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ تو قاضی مطیع اللہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی جو ملا ہے وہ تیری وجہ سے، صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے، عمر کو عدالت ملی تیری وجہ سے، عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے، علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے، حسنین کو سعادت ملی تیری وجہ سے، بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے، سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے، جنت کو سجاوٹ ملی تیری وجہ سے، اس کی نہروں کو بل ملا تیری وجہ سے، اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے، پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے، پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے، سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے، چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے، ستاروں کو چمک ملی تیری وجہ سے، موتیوں کو دمک ملی تیری وجہ سے، سبزے کو لہک ملی تیری وجہ سے، انادل کو چہک ملی تیری وجہ سے، موتیوں کو دمک ملی تیری وجہ سے، آسمان کو استقامت ملی تیری وجہ سے، کعبے کو عظمت ملی تیری وجہ سے، مسجد کے میناروں کو رفعت ملی تیری وجہ سے، دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے۔ جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا۔ تو خیر